بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم خبریں، ویڈیو غور سے ضرور سنیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ اور جاندار، کیونکہ اس میں میں نے کچھ اہم سوالات اٹھانے ہیں اور پوچھنے بھی ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ارشد شریف پاکستان کی پہچان، پاکستان کا ایک نامور صحافی جس کو بین الاقوامی سطح پہ ریکگنائز کیا گیا، اور اس کا جو مرڈر ہے وہ عالمی میڈیا اس کو ایک پاکستانی سینئر اور اہم ترین جرنلسٹ کا قتل قرار دے رہا ہے، اور اس پہ وہ تحقیقاتی سٹوریز جو ہے وہ دے رہا ہے عالمی ذرائع ابلاغ، وہ خواہ برطانیہ کا میڈیا ہو، خواہ وہ امریکہ کا میڈیا ہو، خواہ وہ یورپ کا ہو، خواہ وہ کینیا کا میڈیا ہو۔ کینیا کے میڈیا نے بھی کینیا کی پولیس کا جو موقف تھا وہ اٹھا کے پھینک دیا ہے باہر، اور وہ بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اتنے زیادہ سوالات اٹھائے ہیں، اور بالکل اس میں کوئی 1% شبہ بھی نہیں ہے کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ٹارگٹ کر کے مارا گیا، اس میں کسی کو 1% بھی شبہ نہیں ہے۔ صرف اب یہ ہے تحقیقات کس پہ ہونی ہے کہ یہ اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، کینیا پولیس کو کس نے مجبور کیا، کینیا پولیس کیوں یہ قتل اپنے ذمے لے رہی ہے، کیوں لینے کی کوشش کی اور وہ پکڑی گئی، یہ ہے بنیادی سوال۔ قاتل کون ہے، وہاں پہ کون تھے، سہولت کار کون ہے، ارشد شریف کو ٹریپ کیا گیا، اس کے ساتھ کون تھا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑے ہی بے رحمانہ طریقے سے اور بڑے ہی غلیظ ترین طریقے سے اس کو ٹوسٹ، اس کو ڈائیورجن میں ڈالا جا رہا ہے، اور قتل سے ہٹ کے اس کی شہادت سے ہٹ کے ایک نئے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے جی کہ یہ پہلے تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ گیا کیوں تھا، اس کو کس نے مجبور کیا، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ تو میں کچھ سوالات میں بھی اٹھاتا ہوں، کیونکہ میرا اور ارشد شریف صاحب کا کیس مماثلت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا، اور میری باری ہے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری باری ہے کہ باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس ہو رہے ہیں، اور ایک ٹویٹ 1,60,000 اس کے فالورز ہیں، اس میں تصویریں جاری کی گئی ہیں کہ جناب اب باقی لوگ اپنے کفن دفن کا انتظار کر لیں، اور ارشد شریف پہلا جو ہے وہ کراس لگا دیا گیا ہے، وہ رخصت ہو گیا۔ تو اس پہ باقی اگلی تصویروں میں ایک تصویر میری ہے، باقیوں کے نام میں اس لیے نہیں لیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ایک تصویر میری ہے۔ پھر ایک ٹویٹ ہوتی ہے 4 ستمبر کو ٹویٹ ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 ریٹائرڈ آرمی کے لوگ اور 3 جرنلسٹ جو کہ 2 ابراڈ ہیں، ان کو بھی ان کی سپاری لے لی گئی ہے۔ اس میں سمیع ابراہیم صاحب ہیں، ارشد شریف صاحب ہیں، اور تیسرا ان نون جرنلسٹ، اور آگے پھر ٹریل پہ جائیں تو میں ہوں۔ یہ ہے، اس لیے اب ذرا سوالات، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کے کیوں گئے۔ تو جناب بات یہ ہے، پہلے ذرا سن لیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا تھا۔ ہو یہ رہا ہے کہ پہلا مقدمہ، پہلے تو مقدمات درج کیے گئے، اور ہمیں معلوم ہے، مجھے بھی معلوم تھا، ارشد شریف صاحب کو بھی معلوم ہے، سمیع ابراہیم صاحب کو بھی معلوم ہے، عارف حمید بھٹی صاحب کو معلوم ہے، ڈاکٹر معید کو معلوم ہے، عماد یوسف کو معلوم ہے، جمیل فاروقی کو معلوم ہے، اعظم سواتی کو معلوم ہے، ایاز امیر کو معلوم ہے کہ یہ مقدمات درج کہاں سے ہوئے۔ کسی ایک جرنلسٹ کو، مجھے بھی معلوم ہے یہ مقدمات کہاں سے درج ہوئے، یہ ایک ہی پریس نوٹ کہاں سے گیا، یہ پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ چمن، بدین، دادو، ٹھٹھا، خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقے، پتہ نہیں کون کون سے علاقے جہاں پہ نہ ٹی وی ہے نہ کچھ اور ہے، وہاں ہماری ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ پہلی بات۔
FIR وہاں درج کروائی گئیں. اللہ تعالیٰ بھلا کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ترمین اللہ صاحب کا کہ انہوں نے اس کو بریک کیا, اس کو روکا, اور ارشد شریف صاحب کو بلوچستان لے کے جانا تھا, مجھے بلوچستان لے کے جانا تھا, سمیع ابراہیم صاحب کو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں لے کے جانا تھا, ہم بچے. یہ FIR درج ہوئیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ترتیب بتا رہا ہوں. پھر یہی نہیں, پھر حملے کروائے گئے. ایاز امیر صاحب, ان کا گریبان پھڑوایا گیا, ان کو مار پٹوائی گئی. سمیع ابراہیم صاحب, یہ 2 کیس ہو گئے. پھر FIR جو درج ہوئیں ڈاکٹر موحد پیرزادہ, ارشد شریف صاحب, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, ان پہ ہوئیں. پھر عارف حمید بھٹی صاحب کو آف ایئر کیا گیا. مجھے میری نوکری کے پیچھے کون تھا, میری نوکری کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا؟ وہ کون سا 1 سٹار افسر تھا جس نے یہ کہا کہ صابر شاکر کو رکھ لیں یا پھر ہمیں رکھ لیں؟ تو آپ صابر شاکر کو رکھ لیں. یہ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا. میں نے کہا میں کیوں پورے کے پورے ادارے کو تباہ کروں, اور 4-5 ہزار خاندان ہیں ادھر, میرے کولیگ ہیں, 17 سال سے میں ادھر کام کر رہا ہوں, وہ کیوں برباد ہوں سارے کے سارے. میں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا. جب استعفیٰ بھیجا اس کے بعد یہ بھی اس پہ بھی وہ کیا کہنا چاہیے شروع ہو گئے کہ اس کو کہیں تنخواہ تو نہیں جا رہی, اس کی تنخواہ روک دی گئی ہے. پھر یہ بھی پتہ کیا گیا کہ مجھے کہاں رکھا گیا ہے. میں کہیں دبئی میں سلمان اقبال صاحب نے تو نہیں مجھے رکھا ہوا, مجھے لندن میں سلمان اقبال صاحب نے تو نہیں رکھا ہوا, مجھے رہائش ہنر تو نہیں دی ہوئی. پھر یہ پتہ کروایا گیا. پھر اس کے بعد ارشد شریف صاحب کو بھی اس وقت تک ٹی وی چینل آف آن ایئر نہیں ہوا جب تک ان کو سیک نہیں کر دیا گیا, ان کی نوکری ختم کی گئی, ہماری رزق بند کر دیا گیا, ہماری روٹی روزی بند کر دی گئی, اور اس کے بعد ہمارے مرنے کا انتظار کیا گیا کہ ہم بھیک مانگیں گے کہ جناب ہماری روزی روٹی بحال کریں, ہمارا معاش بحال کریں. پھر یہ ہوا. پھر اگلی بات سنیں کہ پھر ننگا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. عمران ریاض خان صاحب کو سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا, اس کو. پھر عمران ریاض کے بعد جمیل فاروقی صاحب کو, پھر ڈاکٹر شہباز گل, پھر اعظم سواتی, ان سب کو بے لباس کیا گیا. پھر عماد یوسف صاحب, ان سب کو بے لباس کیا گیا, ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور ان کو آرکائیو میں, ظاہر ہے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو پھر آرکائیو میں رکھی جاتی ہیں, آرکائیو میں رکھی جا رہی ہیں ویڈیوز بنا کے. اور پوچھا کیا جاتا ہے, صرف عماد یوسف صاحب کا بتا دیتا ہوں. ان کے ویڈیوز بنائے جا رہے تھے جب آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن جو آپ نے کیا یہ بھی ہم یاد رکھیں گے. تو انہوں نے کہا ہم کون ہیں؟ تو عماد یوسف نے بتا دیا کہ آپ کون ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ڈاکٹر شہباز گل کا ایک بیپر ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے, پھر اس کو بے لباس کیا جاتا ہے, پھر اس کے پرائیویٹ آرگنز کو کرنٹ لگایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں, اور یہ سب عدالتوں میں آ کے بتائے ہیں, سب نے بتایا, جمیل فاروقی نے رو کے بتایا. تو ارشد شریف صاحب بے لباس نہیں ہونا چاہتے تھے, وہ پروسیکیوشن سے نہیں ڈر رہے تھے, وہ پرسیکیوشن سے ڈر رہے تھے. ہم عزت دار لوگ ہیں, عزت ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت محفوظ رکھی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے نہ کبھی پرمٹ لیا, نہ پلاٹ لیا, نہ پیسہ لیا, نہ ڈائریکٹ فیور لی, نہ انڈائریکٹ فیور لی. یہ ہمارا قصور ہے. تمام حکومتیں اس بات کی گواہ ہیں, اور تمام اداروں کے سربراہان اس بات کے گواہ ہیں. ہم قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں لیا. قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں ہم نے کچھ نہیں لیا. ہم تو پاکستان کی
آواز تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم مسلح افواج کی آواز تھے، ہیں اور رہیں گے پاک فوج کے لیے۔ ہمیں کیوں پاک فوج کے افسر اور جوان سیلوٹ کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کے خلاف جو کیچڑ اچھالا جاتا تھا، ہم وہ اس کیچڑ کا جواب دیتے تھے، اور بغیر پیسوں کے دیتے تھے، بغیر پیسوں کے، بغیر کوئی گاڑی کی چابی لیے ہوئے، بغیر کوئی لفافہ لیے ہوئے، بغیر کوئی ایئر ٹکٹ لیے ہوئے، بغیر کوئی پرمٹ لیے ہوئے، بغیر کوئی پلاٹ لیے ہوئے، ہم یہ کرتے تھے۔ اس لیے مجھے آج بھی یاد ہے کہ چلیں یہ بعد میں بات کرتے ہیں، فی الحال فوکس کرتے ہیں اسی مسئلے پہ۔ تو ارشد شریف صاحب بے لباس نہیں ہونا چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے ان کو بے لباس کیا جائے، ان کی ننگی ویڈیوز بنائی جائیں اور آرکائیو میں رکھی جائیں، اور پھر یہ سارے کے سارے لوگ، میں بھی یہی، کیونکہ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ آرکائیو میں اس لیے رکھی جا رہی ہیں کہ 2 سال 4 سال 6 سال بعد کوئی ڈارک ویب پہ بیٹھا ہوگا، کوئی ہیکر ہوگا، وہ ویڈیوز مس یوز ہو جائیں گی، وہ ہیکرز کے پاس چلی جائیں گی۔ آپ سوچیں ذرا، عزت دار آدمی کے لیے کہ اس کی بیٹیاں، اس کے نواسے نواسیاں، اس کے پوتے پوتیاں، وہ جب ان کی ویڈیوز کس کس کو بتائیں گے؟ ان کی ویڈیوز جب آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ اور ڈارک ویب پہ اور واٹس ایپ گروپس میں، تو کیا وہ کریں گے؟ اس لیے اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے بہتر ہے مجھے گولی مار دی جاتی۔ ارشد شریف صاحب بھی دبئی گئے، دبئی اتھارٹیز نے ان سے کیوں یہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں؟ ہمیں پتہ ہے آپ ہائی پروفائل ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، ہم آپ کو کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو واپس نہیں بھی کسی کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ یہ ملک چھوڑ دیں۔ انہوں نے ٹائم دے دیا۔ ارشد شریف کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا، میں کہتا بھی رہا کہ ویزا لے لیں، وہ کہتا تھا بھائی صابر بھائی ویزا لے کے ہم نے جانا کیا ہے، ہم نے تو یہی رہنا ہے۔ اور ان کو اور مجھے بھی یہ ایون جو جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا کہ آپ کا تو بڑا فٹ کیس ہے، آپ یہاں سے نکلیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اور وہ خود بھی بتا رہے تھے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، لیکن وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک جایا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ تو وہاں سے آن لائن ویزا 3-4 ویزا انہوں نے لے کے رکھے ہوئے تھے، آن لائن کہیں مہینہ 2 مہینے اس طرح گزارا کرنا تھا، اور اب انہوں نے کینیا سے نکلنا تھا کیونکہ وہاں پہ ٹائم پیریڈ پورا ہو رہا تھا، وہاں سے نکلنا تھا، اگلے ملک میں جانا تھا، اور اس طریقے سے وہ ٹائم پورا کر رہے تھے۔ اور یہی حال میرا تھا، یہی میرا حال ہے کہ ہم ٹائم پورا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جیسے ہی حالات بہتر ہوں ہم واپس جائیں۔ تو کینیا میں بجائے اس کے یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ پہ ہیں، پھر ارشد شریف صاحب کو مجھے سیک کروا دیا گیا۔ تو یہ ہے معاملہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنے واقعات ہو چکے ہیں صحافیوں کے ساتھ بھی اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی، بے لباس کرنے کے، ویڈیوز بنانے کے۔ تو میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے تمام آنریبل ججز، اتنے واقعات ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس بات کا نوٹس لے لیں یا لے لیتے، کیونکہ پاکستان کے شہری، ہماری جان مال آبرو کا تحفظ آئین میں دیا گیا ہے، اور کسٹوڈین آپ ہیں، جوڈیشری کسٹوڈین ہے ہماری عدالت، کیونکہ شہریوں کے مائے باپ جو ہیں، مائے باپ، کانسٹیٹیوشنل مائے باپ تو جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو نہیں ہے، جوڈیشری ہے۔ تو اس لیے سب کی نظریں، لیکن ابھی تک اس بات کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں، یہ آگ جو ہے وہ آپ تک بھی پہنچے گی، یہ آڈیوز ویڈیوز کا جو گند ہے
یہ آپ تک بھی پہنچے گا، آپ کے گھر کو بھی جلائے گا۔ اس لیے اس پہ خدا کے لیے کچھ کریں، کیونکہ ارشد شریف صاحب اب تمام کے تمام تصوے بہائے جا رہے ہیں۔ کاش اس وقت بات کر لی جاتی۔ تو یہ ہے وہ باتیں جس کی وجہ سے ارشد شریف صاحب باہر گئے، اور سب جانتے ہیں، سوال پوچھنے والے بھی جانتے ہیں، تحقیقات کروانے والے بھی جانتے ہیں، تحقیقات کرنے والے بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ڈائیورٹ نہ کیا جائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔